نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی نشانیاں ہیں کہ جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں اکثر وہ ہیں کہ جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہوئے۔ گزشتہ کل آپ نے آیات سماعت کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے اور کافروں نے میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ جو توریت میں لکھا ہوا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں جیسا توریت میں تھا ویسا ہی حضور نے ان کو بیان کر دیا، تو اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے محبوب، اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے اگرچہ آپ کو ان کے ایمان کی کتنی ہی خواہش ہو۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ محبوب، اگر یہ لوگ آپ سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ سے اعراض کر رہے ہیں، تو آپ تعجب نہ کریں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود اس سے منہ موڑ لینا، اور غور و فکر کی جو صلاحیت ہم نے ان کو دی ہے، اس غور و فکر کی صلاحیت کو بھی اپنے کام میں نہ لا کر عبرت حاصل نہ کرنا، یہ زیادہ عجیب ہے۔ اور قدرت کے دلائل کون سے ہیں؟ تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ قدرت پر دلالت کرنے والے دلائل وہ آسمان کا وجود ہے، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، اور زمینی جو نشانیاں ہیں، اور ان میں سے یہ ان بستیوں سے گزر چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن بستیوں کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان بستیوں پر بھی وہاں سے گزرتے بھی ہیں، ان بستیوں کو ہلاک بھی کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ ان میں اکثر وہ ہیں کہ جو اللہ پر یقین نہیں کرتے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مشرکین کے رد میں نازل ہوئی کہ مشرکین یہ جانتے تھے کہ خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور رازق اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ یہ مشرکین یہ مانتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کے باوجود بھی یہ بت پرستی کر کے یہ غیروں کو عبادت میں اللہ کا شریک کرتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ آگے ارشاد فرمایا، أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ یعنی جو لوگ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مصروف ہیں، کیا انہیں اس بات کا خوف نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے اللہ کا ان کے اوپر ایسا عذاب نازل ہو جائے کہ جو مکمل طور پر انہیں اپنی گرفت میں لے لے؟ یا اسی شرک اور اسی کفر میں اگر یہ مر گئے یا ان پر اچانک قیامت آ گئی تو پھر تو ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور ہمیشہ جہنم کی آگ میں، دوزخ میں یہ جلتے رہیں گے۔ ان لوگوں کو اس آیت میں ان کے لیے بہت بڑی وعید ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ محبوب، آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے یہ کامل بصیرت پر ہیں، اور اللہ ہر عیب
سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والا نہیں۔ اس آیت مبارکہ میں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ محبوب آپ ان مشرکین سے دو ٹوک الفاظ میں یہ بتا دیجئے کہ میں تو اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کی دعوت دینا یہ میرا راستہ ہے، اور میں اللہ کی توحید اور اس پر ایمان لانے کی طرف بلاتا ہوں۔ میں اور میری پیروی کرنے والے ہی کامل یقین اور معرفت پر ہیں۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی کہ یہ آیت حضور علیہ السلام کا رستہ تو بتا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ جو حضور نے فرمایا کہ میں اور میری پیروی کرنے والے، اس سے کون مراد ہے؟ تو علماء نے فرمایا یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی۔ اور اس آیت کی جو تفسیر ہے دو صحابی سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو سب سے بڑے اس امت کے مفسر قرآن ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے جو صحابہ ہیں وہ سب سے احسن راستے پر اور افضل ہدایت پر ہیں۔ اور حضور کے یہ جو صحابہ ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ علم کے معدن ہیں، یعنی علم کی کان ہیں۔ فرمایا کہ ایمان کے خزانے ہیں اور رحمان کے لشکر ہیں۔ آپ دیکھیے کتنی زبردست تفسیر صحابہ کے بارے میں اس آیت کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس بتا رہے ہیں کہ صحابہ کی شان یہ ہے کہ اگر علم کی کان ہے، یعنی جس طرح پورے سونے کی کانیں جس طرح ہوتی ہیں، علم کی کانیں یہ صحابہ ہیں۔ فرمایا کہ ایمان اگر کسی نے اپنا بچانا ہے تو ایمان کا خزانہ صحابہ ہے، اور فرمایا اللہ کے لشکر کو دیکھنا چاہتے ہو دنیا میں تو یہ صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں، وہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں طریقہ اختیار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ گزرے ہوئے کا طریقہ اختیار کریں، اور گزرے ہوئے میں سے کون ہیں؟ تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ کہ صحابہ کون ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بتا رہے ہیں کہ صحابہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کے دل جو ہیں اس امت میں سب سے زیادہ پاک، علم میں سب سے زیادہ گہرے اور تکلف میں سب سے کم ہیں۔ اور فرمایا یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی صحبت کے لیے چن لیا، اور اپنے دین کی اشاعت کے لیے جن کو چنا ہو تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ حضور سے کہا گیا کہ محبوب آپ کہہ دیجئے کہ مشرکوں سنو یہ میرا راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ کہ ایک اللہ کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اور دین اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ یاد رکھو یہ وہ راستہ ہے کہ جو اس کی پیروی کر لے اللہ اسے بصیرت عطا کر دیتا ہے، بصیرت کی آنکھ اسے مل جاتی ہے اور اسے معرفت کا نور مل جاتا ہے۔ کیونکہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کو پہچان لے بندہ، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ یہاں سے اس آیت سے یہ پتہ چلا۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ تو کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلے تاکہ دیکھ لیتے ان سے پہلو کا کیا انجام ہوا؟ اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اس آیت کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے، اب یہ بار بار اعتراض کرتے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو اہل مکہ نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو ہی کیوں بھیجا، انسان کو ہی کیوں نبی بنایا؟ ان کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کا جواب اس آیت میں اللہ نے ان اہل مکہ کو دیا اور فرمایا کہ وہ رسول اللہ کے انسان ہونے پر حیران کیوں ہیں؟ کیونکہ ان سے پہلے جتنے بھی اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، تو فرمایا کہ وہ سب حضور کی طرح انسان ہی تھے اور مرد ہی تھے۔ اللہ نے کسی فرشتے کو، جن کو، عورت کو
اور دیہات میں رہنے والے کو نبوت کا منصب عطا نہیں کیا، تو پھر ان لوگوں کو کہا کیا یہ جھٹلانے والے جو میرے محبوب کو جھٹلا رہے ہیں کیا یہ زمین پر نہیں چلے اور دیکھ لیتے کہ اللہ نے جتنے رسول بھیجے تھے اور ان کی قوموں نے جب رسولوں کو جھٹلایا تو اللہ نے کیسے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وہ آپ پیچھے سن چکے ہیں سورہ ہود میں تفصیلاً، جس قوم نے اپنے نبی کو جھٹلایا ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو صفحہ ہستی سے اللہ نے مٹا دیا۔ اس آیت میں ان لوگوں کو دوبارہ بتایا گیا کیا یہ لوگ زمین پر چلتے نہیں کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا تھا اللہ نے انہیں کس طرح ہلاک کر دیا۔ پھر انہیں سمجھایا گیا کہ دیکھو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آخرت کا گھر جو ہے نا وہ جنت جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور دنیا سے کہیں زیادہ بہت زیادہ یہ جنت کا گھر آخرت کا گھر یہ بہت بہتر ہے، اور عبرت حاصل نہیں کرتے تاکہ ایمان قبول کر لیں۔ جس دن انہوں نے عبرت کی آنکھ سے دیکھ لیا کہا یہ ایمان قبول کر لیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی اور لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تو اس وقت ہماری مدد آ گئی، جسے ہم نے چاہا تو اسے بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ہم مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے عذاب میں اگر تاخیر ہو رہی ہے اور یہ جو کافر جو ہیں وہ عیش و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں تو ان سب کے لیے پیغام دیا گیا کہ یہ جو عیش و آسائش والی زندگی پر مغرور نہ ہو جائیں، کیونکہ پہلی امتوں کو بھی مہلتیں اللہ نے دی تھیں، یہاں تک کہ ان کے عذاب میں بھی تاخیر ہوئی اور ظاہری اعتبار سے رسولوں کو اپنی قوموں پر دنیا میں ظاہری عذاب آنے کی امید نہ رہی، تو وہ قوم جو کافر قوم تھی، جو مشرک قوم تھی، جو اللہ کی نافرمان قوم تھی، تو انہوں نے کیا سمجھا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ سمجھے کہ یہ رسول جو ہمیں بار بار اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے تو اللہ نے تو ہم پر عذاب نہ بھیجا، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت میں بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے یہ گمان کیا کہ عذاب تو آتا نہیں اور یہ رسول ہمیں عذاب سے ڈراتے ہیں، تو فرمایا اسی وقت اچانک انبیاء علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی پر ہماری مدد آ گئی، اور ہم نے اپنے بندوں جو ایمان لائے تھے، جو ہمارے فرما بردار تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، اور جو نہ مانے، جو مجرم تھے، ان پر ہمارا عذاب آ گیا۔ سورہ یوسف کا آخری آیت کا آج اختتام ہوتا ہے، کل سے ہم سورہ رات کا آغاز کریں گے۔ آخری آیت میں بیان کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جو خود بنا لی جائے، لیکن یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے تمہیں ملی تھی، جو اس سے پہلے تھیں، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس آیت میں آخری آیت میں اللہ رب العالمین نے پیغام دیا کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کی خبروں میں جو یہ قرآن بار بار تمہیں انبیاء علیہ السلام کی خبریں دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا، تو کہا کہ عقل مند جو ہوگا اس کے لیے اس میں عبرت ہے، اور فرمایا کہ اس پوری سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آپ نے سنا کہ آیت نمبر 1 سے لے کر 111 آیات آپ نے دیکھا کہ آج 111ویں آیت یہ ہم اختتام کر رہے ہیں۔ پوری 111 آیات میں آپ نے دیکھا قرآن
قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے بڑے بڑے نتائج نکلتے ہیں، اور اس کیا نکلتا ہے میں مختصر بتا دوں کہ فرمایا سب سے پہلے تمہیں سورہ یوسف میں ملا کہ صبر جو کرتا ہے، صبر کا نتیجہ وہ سلامت اور کرامت ہے کہ انسان کو سلامتی ہی سلامتی ملتی ہے، اور اللہ عزتوں سے کرامتوں سے نواز دیتا ہے۔ اور اس سورہ یوسف میں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں، جو بدخواہ ہوتے ہیں، ان کا انجام صرف ندامت ہے، اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس پورے سورہ یوسف میں یہ بھی ہمیں سبق ملا تھا کہ بندے کو چاہیے کہ کیسی ہی سختی آ جائے، کیسی ہی تکلیف آ جائے، لیکن کبھی بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت وہ ہے کہ جب بس بندے کی دستگیری کرے تو کوئی کتنا ہی برا چاہنے والا ہو، کوئی کتنا ہی بدخواہ ہو، وہ کبھی اپنی بدخواہی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی دستگیری اللہ کی رحمت کرے وہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ یاد رکھو کہ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں کہ جسے انسان نے اپنی طرف سے بنا لیا ہو، بلکہ یہ قرآن تو خود ایسی کتاب ہے کہ اس کا عاجز کر دینا ہونے والا یہ اللہ کی طرف سے قطعی ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ کی کتاب و توریت اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اس قرآن میں تمہیں حلال بھی ملے گا، حرام بھی ملے گا، حدود بھی ملیں گی، تعزیرات بھی ملیں گی، واقعات بھی ملیں گی، سختیوں کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، اور تمہیں بتایا جائے گا کہ سختیوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ قرآن تمہیں نصیحت بھی کرے گا، یہ قرآن تمہیں مثالیں بار بار دے کر ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور آخری میں یہ کہا کہ یاد رکھو اس قرآن سے فائدہ اٹھانے والا مسلمان ہے، اس قرآن سے نفع اٹھانے والا مسلمان ہے، کیونکہ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جس نے بھی اس قرآن سے ہدایت اور رحمت لی وہ مسلمان ہے، کیونکہ کافر اگر وہ اپنے کفر کی پٹی کو جب تک اتارے گا نہیں، اپنے تعصب کی پٹی کو ہٹائے گا نہیں، اس قرآن سے اس کو نفع نہیں مل سکتا۔ جو بھی قرآن کے سامنے دامن پھیلا کر آ جائے، یہ قرآن اس کو ہدایت بھی دے گا، یہ قرآن اسے رحمتیں بھی دے گا، یہ قرآن اسے برکتیں بھی دے گا، یہ قرآن اسے شفا بھی دے گا، یہ قرآن اسے جینے کا سلیقہ بھی سکھا دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ مرتے دم تک قرآن حکیم سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے میرے مولا، ہمیں باعمل بنا دے، بااخلاق بنا دے، باحیا بنا دے، با کردار بنا دے، ہمارے ظرف کو وسیع کر دے، ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے، ہمیں علم و حکمت کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔